اس زمانے میں تو مسجد سے ایسی بے تعلقی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا تعلق مسجد سے صرف نماز کی حد تک ہے، حالانکہ نماز مسجد کا ایک عمل تھا۔ مسجد میں ایمان اور تعلیم اور قرآن کی سیکھنے کے حلقے لگے رہتے تھے، اسی درمیان نماز کھڑی ہو جاتی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے تھے، بیان کرتے کرتے فرمایا آؤ نماز پڑھ لیں۔ ابو امامہ باہر رضی اللہ تعالی عنہ قرض سے تنگ آ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا ابو امامہ مسجد میں کیوں اس وقت؟ عرض کیا کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ میں اس قرض کی ادائیگی سے عاجز آ گیا ہوں۔ آپ اے ابو امامہ کیا ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلا دیں کہ اگر تم پر یمن کے پہاڑ جبل سیر کے برابر بھی تم پر قرضہ ہو تو آسانی سے ادا ہو جائے؟ عرض کیا ضرور فرمائیے۔ اس دعا کے مستحق ہوئے ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے کہ ابو امامہ ہم سے وہ دعا سکھلاتے ہیں کہ اگر تم پر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ تعالیٰ آسانی سے ادا کرا دیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا آپ نے ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس وقت تعلیم دی جب وہ اپنے قلب کی تنگی سے تنگ آ کر مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، مسجد کو نماز کے علاوہ وقت دینے کا مزاج نہیں ہے، حالانکہ وہی بات حضرت کی کہ جو چیز رواجی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، جو چیز رواج کے خلاف ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ عجیب تفسیر ہے علماء کی۔ اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ یہ نماز ہو چکے تو پھیل جاؤ اللہ کے زمین میں، کہیں کے لیے اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے۔ جس سے پوچھو گے وہ یہ کہے گا کہ ہاں نماز ہو چکی تجارت کرو، نماز ہو چکی ہے تجارت کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اس سے طلب رزق مراد نہیں ہے، اس سے طلب علم مراد ہے، اس سے طلب علم مراد ہے کہ نماز ہو چکی ہے کہ کیا کرو کہ کسی علمی حلقے میں بیٹھ جاؤ، اور اگر تمہیں مسجد سے نکلنا ہے تو 3 کاموں کے لیے نکلو: مسلمان کی زیارت کے لیے، بیمار کی عیادت کے لیے، یا کسی جنازے کے ساتھ قبرستان تک جانے کے لیے۔ کہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ جانتے نہیں ہیں، لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کیا معلوم ہے کہ مسجد سے نماز کے بعد نکل جاؤ تجارت کے لیے؟ فرماتے ہیں کہ یہ تجارت کے لیے جا سکتا ہے، اجازت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ممانعت کر دی تھی کہ اذان ہو چکی ہے، اب نماز تک تجارت نہیں ہے۔ اگر صحابہ کرام کو یہ نہ کہا جاتا کہ تجارت کر سکتے ہو تو صحابہ کرام تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے۔ وہاں تعویلات نہیں ہوتی تھی، وہاں تو حکم کی تعمیل ہوتی تھی کہ حکم آ گیا ہے، چھوڑ دو تجارت، چھوڑ دی۔ اللہ نے فرمایا کہ نماز ہو چکی ہے، تم تجارت کر سکتے ہو۔ لیکن لکھا ہے علماء نے، بلکہ خود ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں یہ ہے کہ تجارت کے لیے جانا اباحت کے لیے ہے، تجارت کے لیے جانا اباحت کے لیے ہے، حکم اباحت کے لیے ہے، لیکن کسی علمی حلقے میں بیٹھ جانا یہ حکم استحباب کا ہے، یہ حکم استحباب کا ہے کہ نماز کے بعد کسی علمی مجلس میں بیٹھ جانا۔ فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر 3 کام نہ ہوتے دنیا میں تو میں دنیا چھوڑ کر اللہ سے جا ملتا۔
حضرت عمر فرماتے تھے اگر 3 کام دنیا میں نہ ہوتے تو میں دنیا چھوڑ کر اللہ سے جا ملتا. دنیا میں 3 کاموں کے لیے جی رہا ہوں. سب سے پہلا کام یہ فرمایا اللہ کے راستے میں پھرنا. لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اگر یہ 3 کام نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. دنیا میں رہتا ہوں ان 3 کاموں کی وجہ سے. پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا. دوسرا کام اللہ کی زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا. اور تیسرا کام علم کی مجلسوں میں جم کر بیٹھنا اور علم کی باتوں کو چن چن کر اپنے اندر اس طرح پیدا کرنا جس طرح عمدہ کھجوریں چن چن کر کھائی جاتی ہیں. حضرت عمر کا قول ہے. تو میں نے عرض کیا میں آپ حضرات سے بڑی یعنی لجاجت سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے طریقہ کار کو رواج سے بچا کر سنت کی طرف لاؤ. اپنے کام کو رواج سے بچا کر سنت کی طرف لاؤ. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنتیں اور ان کے طریقے صرف کھانے کمانے اور پہننے